أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب کو آؤ قرآن سمجھے سبق اے کے حصہ اول میں 6A کے یعنی چھٹے سبق کے حصہ اول میں خوش آمدید اور مبارکباد کہ آج کے صرف 1 گھنٹے کے اندر انشاءاللہ ہم یہ کوشش کریں گے کہ 6 نئے الفاظ سیکھیں گے اور ان الفاظ کی مدد سے قرآن میں آنے والے 3796 نئے الفاظ کو سیکھنے کی کوشش کریں گے. تو مجھے یقین ہے کہ آپ پوری محبت توجہ سے سب کام چھوڑ کے پورے فوکس کے ساتھ کلاس کے لیے بیٹھ جائیں گے. تو اس سے انشاءاللہ ہمیں سیکھنے میں ذرا بہتری ہوگی اگر توجہ ہماری زیادہ ہوگی اور ہم دہراتے زیادہ رہیں گے تو. اور جس طرح دہرائی کی کلاس میں پھر آپ سب کو دعوت دوں گا، کوشش کیا کریں، ضرور شامل ہوا کریں. اس سے آپ کے جو کانسیپٹس ہیں نا گرامر کے انشاءاللہ، جس پہ اکثر لوگ کہتے ہیں مشکل آتی ہے، وہ آسانی ہو جائے گی دہرائی کی کلاس میں بیٹھنے سے. تو آج ہم کچھ نئی تسبیحات فجر کی اذان میں، پچھلی دفعہ ہم نے اذان سیکھی تھی. اچھا، اذان کے حوالے سے میں یہاں پر تھوڑا سا ایک نقطہ، ہمارے ایک امریکہ میں دوست ہیں قرآن دوست، انہوں نے اور ہماری ایک بہن تھی یہاں پر، انہوں نے بھی اس طرف، شاید سسٹر زنیرہ تھی، اشارہ کیا تھا کہ جب ہم اذان سیکھ رہے تھے اور اس میں ہم بات کر رہے تھے اشہدو اور ان کی، تو وہاں پروننسیشن کے حوالے سے ایک تو اشہدو، اس کا جو ہا ہے that has to be correct. Secondly جو ان یعنی الف والا اور ان، تو غالباً I was pronouncing ان، تو it has to be ان. آج انشاءاللہ جب اذان وضو کے بعد والی دعا آئے گی تو اس میں یہ دونوں الفاظ آئیں گے، تو اس میں انشاءاللہ ہم اس کو اور بہتر بھی کر لیں گے. تو آپ نے اس کو اپنی ذہن میں بھی رکھنا ہے. اچھا، مجھے ایک سسٹر زکریہ کہہ رہی ہیں، سوری بردر زکریہ کہہ رہے ہیں، محمد زکریہ، کہ آڈیو نہیں آ رہی. تو ذرا چیٹ باکس میں آپ لوگ بتا رہے ہیں آپ کو آواز آ رہی ہے، تو پھر ان کی انڈیویجول ایشو ہوگا. جزاک اللہ جزاک اللہ. سو بردر ہی کہہ رہے ہیں آڈیو ویڈیو کلیئر ہے. سو یہ جو بھی ہیں بھائی ان کو ایکیوٹی رسپونڈ کر دیں. جی الحمدللہ. تو آج اس سبق کے جن کے جو ہے نا مائک جو اٹیچ نہیں ہے. 23,267 قرآن کے جو الفاظ ہیں ان کو کر جائیں گے. تو آئیے سب سے پہلے فجر کی اذان، ہم نے پچھلے ہفتے اذان پڑھی تھی، ٹھیک ہے جی. تو اذان کے ہم نے الفاظ سارے دہرائے تھے. میں ایک سوال آپ لوگوں سے پوچھ لیتا ہوں تاکہ سب کو یاد آ جائے. اس میں ہم نے 2 الفاظ پڑھے تھے، ان اور ان. تو آپ کو معنی یاد ہے اس کے؟ مجھے بتائیے چیٹ باکس میں سب لوگ، ان کے کیا معنی تھے؟ جی بالکل صحیح ہے. سسٹر ہادیہ سب سے پہلے بتا رہی ہیں اس کا معنی تک کہ، اردو میں ہم جیسے کہتے ہیں نا کہ. سسٹر قرۃ العین بھی بتا رہی ہیں، سسٹر شگفتہ بالکل صحیح ہے، سسٹر وجیہ ایبسولوٹلی رائٹ، بالکل ٹھیک ہے. سو ہم نے یہ اذان، صرف مقصد آپ کو ذرا یاد کروانا تھا کہ ہم اذان پہلے پڑھ چکے ہیں، اس کے الفاظ کے ہم نے معنی بھی جاننے کی کوشش کی تھی. تو اذان جو عام اذان ہوتی ہے نا جی، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اس 4 کے تو یہ سٹینڈرڈ الفاظ تھے جو ہم نے پڑھے. فجر کی اذان میں تھوڑا سا فرق ہے، فجر کی اذان میں، ٹھیک ہے. تو وہ کیا الفاظ ہیں وہ آج ہم پہلے سیکھتے ہیں. فجر کی اذان میں جب حی علی الفلاح کہا جاتا ہے، حی علی الفلاح 2 مرتبہ، اس کے بعد مؤذن جو ہے یہ الفاظ دہراتا ہے، الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم. تو یہ 2 دفعہ دہرائے جاتے ہیں. تو آج انشاءاللہ سب سے پہلے ہم یہیں سے شروع کرتے ہیں. الصلاح کے معنی تو آپ سب کو پتہ ہے، اردو میں بھی عموماً ہم بولتے ہیں صلاۃ الفجر، صلاۃ العشاء، اور ہم نے پڑھا بھی ہوا ہے. تو اس کے پیچھے ہم نے جمع بھی پڑھی تھی، صلاح نماز. ٹھیک ہو گیا جی. خیر، اب جو خیر کا لفظ ہے نا، خیر، یہ ہم آج دیکھ لیتے ہیں. پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں، آپ میں سے کوئی بتائے یہ ہے کیا؟ اسم فعل حرف میں سے یہ کیا ہے؟
جی اسم ایبسولوٹلی رائٹ, بالکل ٹھیک ہے. اسم خیر. اور آپ کو پتہ کیسے چلا یہ؟ ہاؤ ڈیڈ یو گیٹ ٹو نو دس؟ ماشاءاللہ سسٹر سارا یوسف کے لیے 2 پیج سے ہمیں اندازہ ہو گیا کہ یہ کیا ہے, بہتر اسم ہے, ٹھیک ہے جی, یا ناؤن ہے. ایبسولوٹلی رائٹ, ماشاءاللہ. دیٹ شوز کہ آپ کو کلیئرٹی ہو گئی ہے کافی حد تک ہم سب کو اسم اور فعل اور حرف کے حوالے سے, خاص طور پہ اسم کی پہچان ہمیں اچھی پتہ چل گئی ہے. بالکل سسٹر ظرفیہ صحیح بتا رہی ہیں, تنوین سے ہمیں پتہ چل رہا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. تو اب یہ خیر کا لفظ جو ہے یہ بھی انشاءاللہ ہم بہتر طریقے سے اس کو یاد کر لیں گے. معنی بھی اس کا بہتر ہے, بہتر, ٹھیک ہے, بہتر, بہترین. اس معنی میں کس سے بہتر؟ من کا معنی تو آپ سب کو یاد ہے نا, من کا معنی, من, ذرا من کا معنی بھی بتا دیں مجھے. سے. ماشاءاللہ چیٹ باکس میں ماشاءاللہ برادر داؤد لکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, ایبسولوٹلی رائٹ, سے. جی اس کا معنی ہے سے. اور اس کا ریفرنس ایکسپریشن کیا ہے؟ ہم نے کس ریفرنس سے اس کو, کس مثال سے یاد رکھا ہوا ہے؟ کسی کو یاد ہے؟ ہم نے یاد رکھا اعوذ باللہ من الشیطان, ہے نا, من الشیطان. تو من ہم نے اس طرح سے یاد رکھا ہوا ہے, بالکل ٹھیک ہو گیا. تو من الناؤن اگلا لفظ جو ہے, تو من کا مطلب سے ہمیں پتا ہے, ناؤن کا مطلب نیند, نوم کا مطلب نیند. تو الصلاۃ خیر من النوم, نماز بہتر ہے نیند سے. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ فجر کی نماز میں یہ الگ الفاظ کیوں ہوتے ہیں, یہ کیوں دہرائے جاتے ہیں؟ جی کیونکہ ہم سوئے ہوئے ہوتے ہیں اٹھنے کے لیے. کیونکہ ہم سوئے ہوئے ہوتے ہیں اس لیے اٹھنے کے لیے. بالکل ٹھیک ہے, ماشاءاللہ یہ ہماری بہنیں صحیح بتا رہی ہیں. چونکہ ہم فجر کے وقت سوئے ہوئے ہوتے ہیں تو اس لیے خاص طور پر اس چیز کو دہرایا جاتا ہے اور ہمیں احساس دلوایا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے آپ سو رہے ہیں لیکن نماز بہتر ہے نیند سے. تو نیند کیا ہے؟ نیند آپ سب کو پتہ ہے کہ کیا ہے, موت کے برابر ہے. جیسے انسان, اٹس لائک ڈیتھ, آپ ڈیڈ ہیں, آپ کو کسی چیز کا ہوش نہیں ہوتا. تو اس کے بدلے, اس کے مقابل نماز کیا ہے؟ نماز تو اصل زندگی ہے, اور نماز کس کی پکار ہے؟ اللہ کی پکار ہے. جبکہ اس کے مقابلے میں نیند تو ہمارا نفس ہمیں کہہ رہا ہوتا ہے نا, سویا رہے, سویا رہے, نہیں بڑا مزہ آ رہا ہے. اور وہ, اور نیند کیا کرتی ہے؟ وہ ہمارے جسم کو راحت بھی دیتی ہے, ضروری بھی ہے اس کے لیے. لیکن نماز جو ہے نا وہ روح کے لیے راحت ہے, ہماری سول کے لیے, ہمارے لیے. البتہ فجر کے وقت جو سونا ہے نا وہ جسم کے لیے مضر صحت ہے, راحت نہیں ہے. اس سے جسم کی تازگی ختم ہو جاتی ہے. اگر آپ اٹھ جائیں صبح فجر کے وقت تو وہ جو تازگی آپ کو ملے گی وہ جسم کے لیے بھی دوا ہے, وہ بہتر ہے. تو اس لیے خاص طور پہ ہمیں یاد دہانی کروائی جا رہی ہوتی ہے کہ الصلاۃ خیر من النوم, نماز بہتر ہے نیند سے. تو ذرا اس کو توجہ سے پڑھ لیجئے, اس پر غور کر لیجئے. اس میں خیر کا لفظ نیا ہے, 170 ٹائمز پلس ٹائم آیا ہے قرآن میں. اور من نوم کا لفظ نیند سے, اور من کا لفظ ہم نے پہلے پڑھا ہوا ہے. تو اس طرح سے انشاءاللہ. تو اچھا جی, یہ تو ہو گئے فجر کی اذان میں جو ایڈیشنل ورڈز ہوتے ہیں. اسی طرح جب ہم, جو مرد حضرات ہیں, جو بھی ہمارے ساتھ بھائی بھی بیٹھے ہوں گے, انہیں پتہ ہے کہ جب مسجد میں ہم نماز پڑھنے جاتے ہیں تو نماز سے پہلے نا ایک دفعہ پھر اذان کے الفاظ دہرائے جاتے ہیں جسے اقامت کہا جاتا ہے. جب نماز کھڑی ہونی ہوتی ہے تو ذرا تھوڑا سا تیزی سے, اور اس طرح نہیں جیسے اذان دی جاتی ہے, جیسے عموماً اس طرح ہوتا ہے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ, تو تیزی سے وہ دہرائے جاتے ہیں. پھر سب لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں تو نماز کے وہ, اس میں بھی تھوڑی سی تبدیلی ہے, کچھ الفاظ مختلف ہوتے ہیں. یہ میں اپنی بہنوں کی وجہ سے تھوڑی ڈیٹیل میں بتا رہا ہوں. اس میں تھوڑی سی تبدیلی ہوتی ہے کہ جب الفاظ آتے ہیں حی علی الصلاح, حی علی الفلاح, تو اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے قد قامت الصلاح, قد قامت الصلاح, 2 دفعہ یہ الفاظ دہرائے جاتے ہیں. تو ہم اب جو ہے یہ بالکل سسٹر قرۃ العین خاص طور پہ کہہ رہی ہیں جی کھڑے ہونے کے سلسلے میں, جی ایسے ہی ہے. تو آئیے ہم ان الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں, اور اس سے قرآن میں آنے والے الفاظ. سب سے پہلا لفظ جو قد, اب یہ قد کا لفظ جو ہے قرآن میں 400 سے زائد بار آیا ہے. سو
اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا معنی اگر ہم جان لیں تو تقریباً ہر صفحے پہ نہیں تو دوسرے صفحے پہ یہ ضرور ہے. تو اس کا معنی کیا ہے؟ البتہ، ہو چکا، آلریڈی، تحقیق. یہ بھی فوکس کے لیے، ایمفیسس کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ قد قامت الصلاۃ. تو اب یہ یہاں پہ آلریڈی کی سینس ہے، تو یعنی ایک چیز جو بالکل ہو چکی، ہو رہی ہے. تو آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے. اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی، ہم جب ڈنر ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں تو بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے سب نے قرآن ہوتا ہے، تو میں نے کہتا ہوں چلیں قرآن میں سے آپ وہ ایک صفحہ کھولتے ہیں اور کوئی لفظ بولتا ہے انہیں قد ڈھونڈنے جیسے، تو وہ ایسے کھولتے ہیں کہیں سے بھی اور وہ پھر اس میں ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں. تو وہ پھر ڈھونڈ کے کہتے ہیں اچھا بابا یہاں پر آیا قد. تو آپ اس طرح سے یہ الفاظ جو ہم یہاں پڑھ رہے ہوتے ہیں قرآن کے اس کورس کے اندر، میں پھر آپ سے یہ کہوں گا کہ قرآن کھولیں اور اس میں ان کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں. ابھی یہ جو پیج میں نے اتفاق سے آپ کے سامنے ابھی کھولا ہے رینڈملی، یہ 12واں پارہ ہے، وما من دابہ، سورہ ہود جو 11ویں ہے، اس کی آیت نمبر 110 میرے سامنے، اور سامنے لکھا ہوا ہے وَلَقَدْ. اب یہ وَلَقَدْ جو ہے نا، وا بھی ہم پڑھ چکے ہیں، لا بھی پڑھ چکے ہیں، اور قد، یہ وَلَقَدْ ہے جو آپ کے سامنے اس وقت لکھا ہوا ہے کہ آلریڈی، انڈیڈ، البتہ، ہو چکی، ہو چکا. سو اس کا معنی اب آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ اس کا معنی ہے البتہ، انڈیڈ، ہو چکا، تحقیق، کس چیز کے ایمفسس کے لیے، فوکس کے لیے. تو یہاں کیا ہم کہتے ہیں؟ قد قامت الصلاۃ، تو البتہ آلریڈی کھڑی ہو گئی نماز. اچھا، اذان جو ہے وہ مسجد میں بلایا جاتا ہے لوگوں کو، اقامت جو ہے وہ جماعت کھڑی ہو گئی، اس بات کا اعلان ہے. اس لیے خاص طور پہ یہ الفاظ اس میں ایڈیشنل آتے ہیں کہ اب جماعت کھڑی ہو رہی ہے تو اب کھڑے ہو جائیے. تو اس میں قامت کھڑی ہو گئی، اور صلاح نماز، وہ آپ کو پہلے سے پتا ہے. آپ کو پتا ہے ہم کہتے ہیں نا اقامت الصلاح، نماز کا کھڑا ہونا، تو نماز کو قائم کرنا، تو یہ اسی سے قائم کا لفظ، اقامت، قائم کرنا، نماز کھڑی ہو گئی. تو یہ آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں. تو نماز، آئیے جی، اب یہ تو چھوٹی چھوٹی سی دو چیزیں اذان کے حوالے سے ایڈیشنل جو ہم نے پڑھی ہیں. ایک ہم نے پڑھا ہے کہ جی فجر کی نماز میں ایڈیشنل ہوتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، اور دوسرا ہم نے پڑھا ہے کہ جب نماز کھڑی ہوتی ہے، اقامت کہی جاتی ہے، تو اس وقت یہ الفاظ ایڈیشنل آتے ہیں، قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ. ٹھیک ہو گیا جی؟ تو آئیے اب اگلا جو ہے ہم جو سیکھنے جا رہے ہیں وہ ہے وضو کے پہلے کی دعا اور وضو کے بعد کی دعا یا اذکار کیا ہوتے ہیں، اور ان کی مدد سے بھی ہم قرآن میں آنے والے سینکڑوں الفاظ کا معنی انشاءاللہ سیکھیں گے. تو سب سے پہلے وضو کے پہلے کی دعا تو بہت ہی آسان ہے، آپ سب کو آتی ہے، بسم اللہ، بس دیٹس اٹ. اور یہ ترجمہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. آپ صرف مجھے جو پہلا لفظ ہے اس کے ٹکڑے کر کے بتا دیں کتنے ٹکڑے ہوں گے اس کے، چیٹ باکس میں چلے بتا دیں. 2. ماشاءاللہ 2 ہوں گے. بردر عمران لکھ رہے ہیں، سسٹر بینش، سارا، سائمہ، سسٹر بالکل سر ٹھیک 2 ہے، ہوں گے. 2 ہوں گے، ویری رائٹ. اور سر کون 2 کون ہوں گے. بتا دیں کیا 2 ٹکڑے ہوں گے، یہ بھی بتا دیں. بالکل صحیح ہے، سسٹر آمنہ نے لکھے ہیں، سسٹر بی اور اس بی الگ ہو جائے گا اور اسم الگ ہو جائے گا، تو مانا ہو گیا نام سے. تو یہ ہم نے پڑھا ہوا ہے، اس لیے صرف ایک آپ سے اچھا ہو گیا، ٹکڑے بھی پوچھ لیے اللہ کے نام سے. تو وضو سے پہلے آپ نے صرف کہنا ہے بسم اللہ ہی. اور وضو کے بعد کی دعا کے حوالے سے ذرا آپ کی زیادہ توجہ اور فوکس کے لیے پہلے ایک حدیث آپ سے شیئر کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے جو کوئی بھی دھیان سے وضو کرے، توجہ سے، اور پھر یہ دعا پڑھے جو ابھی آگے آئے گی، تو جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، وہ جس سے چاہے داخل ہو جائے. یعنی اتنی زبردست فضیلت ہے جو دعا ابھی آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا. مہربانی اپنے مائک ہیں، اس وجہ سے مجھے اب سارے میوٹ کرنے پڑیں گے. اوکے، یس، چلیں جی سارے میوٹ کر دیتے ہیں، ڈسٹربنس ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی، میں نے مائکس میوٹ کر دیے کیونکہ کچھ لوگوں کو بھی پریشانی ہو رہی ہے، میوٹ آل کر دیے. ٹھیک ہو گیا جی.
वैसे मुझे अच्छा लगता है आप लोग साथ साथ बोलते हैं, लेकिन वो मसला ये है ना कि जब लोग माइक को ऑफ नहीं करते तो फिर प्रॉब्लम होती है। तो प्लीज इसको सीखें ताकि हम अच्छा इंटरेक्ट कर सकें। एनीवेज, तो इस हदीस से फायदा उठाने के लिए हम इस दुआ को अच्छा सीखेंगे। अच्छा, हो सकता है आप में से अक्सर अहबाब को ये दुआ आती हो, अगर नहीं भी आती हम इस तरह पढ़ेंगे इंशाल्लाह इसको भी कि हमें अभी याद हो जाएगी और आइंदा से हम इसको पढ़ा करेंगे। ठीक है जी। तो पहले जो एक्सप्रेशन है वो हम सबको आता है। वुजू से पहले जो दुआ जो शुरू होती है वो यहां से शुरू होती है, अशहदु अशहदु। अच्छा, ये हा जो है ना, इसकी अदायगी के लिए भी मुझे खास तौर पर उन्होंने रिमाइंड करवाया कि जी अशहदु बोलें, अशहदु मैं गवाही देता हूं। अब ये जो अगला है ये गालिबन अन जो आइन वाला होता है, और ये है अन अन, तो इसको भी नोट कर लें। अन गो के यहाँ पे तो हम पढ़ेंगे ना अल्लाह इलाहा। बहरहाल हम ये पीछे पढ़ा हुआ है, सिर्फ आप जरा तवज्जो कर लें, इसकी प्रोनाउंसिएशन को ठीक कर लीजिए। अगर मैंने आपको इस तरह से गलत पढ़ाया तो उसको बेहतर तरीके से हम इंशाल्लाह अदायगी कर लें। अशहदु और अन, ठीक है जी। मैं गवाही देता हूं कि ये हमने पहले पढ़ा था क्लास में कि ला इलाहा नहीं है कोई इलाह इल्लल्लाह सिवाय अल्लाह के। तो ये एक्सप्रेशन हम पढ़ चुके हैं, इसकी तशरीह भी हो चुकी है। और ला इलाहा इल्लल्लाह का कलमा तो इंतहाई इंपॉर्टेंट है कि जिसका आखिरी कलमा ये होगा वो जन्नत में दाखिल होगा। तो इसलिए भी इसको तो हम इतना दोहरा लिया करें इंशाल्लाह, और हमें इसका माना पुख्ता हो हमारे जहनों में। और जो शख्स ये पढ़ता रहेगा इंशाल्लाह वक्त मर्ग यही कलमा उसके मुंह पर होगा। ये बात आपसे शेयर कर रहे हैं कि अक्सर एक इमरजेंसी डॉक्टर कहते हैं कि लोगों को मरते हुए देखा तो वो कोई गाते हुए मरा, कोई अपने कारोबार की बात करते हुए मरा। क्यों? वो जिंदगी में हर वक्त इन्हीं चीजों का सोचते थे। और कलमा पढ़ते हुए वो मरेगा जो इसको पढ़ेगा, इसको जहन में रखेगा और इसका जिक्र करता रहेगा। सो इसलिए ला इलाहा इल्लल्लाह बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, अब यहाँ थोड़ा सा फर्क है नमाज के अल्फाज से और यहाँ पे क्या फर्क है। यहाँ पर आगे आता है वहदहू। वहदहू वो अकेला है, वहदहू ये हु ये वाला हु आ जाता है। वाहिद होता है ना एक, और वहदहू तो वो अकेला है। वो कौन? अल्लाह, वो अकेला है। ये देखें, वाहिद अहद, अहद और तौहीद, ये एक के लिए यकता अकेले के लिए जो तौहीद का कॉन्सेप्ट है उसके लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं। तो वहदहू वो अकेला है, एक है। हु ये वाला हु है जो हम इस टेबल में इस्तेमाल करते हैं। तो और पहली बात वो अकेला है। ला शरीक, ला का मतलब आप सबको आता है ना, ला का माना हमने पढ़ा है और ये सैकड़ों बार कुरान में आया है, ये हमारा पुख्ता होना चाहिए। ला, ला नहीं, ला नहीं, बिल्कुल सही है माशाल्लाह। नहीं है शरीक, शरीक पार्टनर। और ये हम उर्दू में भी कहते हैं ना, आप कहते हैं शरीका, एक पंजाबी में भी लफ्ज कहा जाता है, और शरीक हिस्सेदार। और जैसे मैं कहता हूँ शुरकाए कोर्स, जो कोर्स के हिस्सेदार हैं, कोर्स में पार्टिसिपेंट्स हैं, तो शरीक पार्टनर। अल्लाह का कोई पार्टनर नहीं, अल्लाह का कोई शरीक नहीं है। तो ला शरीक का लहू, लहू उसका, ये देखें उसके लिए या उसका। लहू हमने पढ़ा था ना, लहू लहुम लका ली लकुम लना, ये हमने पढ़ा हुआ है। इसलिए आपको बड़ा अच्छा से याद होना चाहिए, लहू उसका, उसके लिए। तो अल्लाह के लिए कोई शरीक नहीं है, कोई हिस्सेदार नहीं है। तो ठीक हो गया। हाँ, सिस्टर अमरीन ने तवज्जो दिलवाई है कि शिर्क इसी से है। अच्छा, शरीक और शुरका, अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया शरीक की जमा शुरका, और हम कहते भी हैं शुरकाए कोर्स, शुरकाए कुरान कोर्स, तो उससे भी आपको ज़हन में रहेगा। ठीक हो गया, ये लफ्ज सिंगुलर और प्लूरल भी आपको पता चल गया है, शरीक और शुरका। और ये ज़हन में रखें कि ये वाहिद से जमा बना है लेकिन उस कुलिये पर नहीं। तो वो एक तरीका है जमा बनाने का, जमा सालिम, जिसमें पूरे का पूरा लफ्ज आता है। मुस्लिम से मुस्लिमून, साले से सालेहून, काफिर से काफिरून। और ये भी तरीके हैं जमा बनाने के, जैसे शरीक से शुरका, तो आलिम से उलमा, ठीक है ना। तो जी जुबैर कुरैशी साहब को याद आया शरीक हयात, बिल्कुल ऐसे ही है। तो हमारे शरीक हयात जो होते हैं वो भी जिंदगी के हिस्सेदार, पार्टनर।
لیکن اللہ کا کوئی شریک پارٹنر حصے دار نہیں ہے. سو وحدہ لا شریک لہ، لا سے ہمیں پتہ نہیں لہو. تو یہ ہم نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. تو یہ ہم نے یعنی اگلا ترجمہ کر لیا وحدہ اور لا شریک لہ، نہ اس کا کوئی. اور مشرک وہ ہوتا ہے جو اللہ کا حصے دار ٹھہرائے، مشرک. ٹھیک ہو گیا. لہو اس کا، اس کے لیے، یہ ہم نے پہلے پڑھا ہوا ہے ٹیبل سے. جیسے ٹیبل والا لفظ آئے ٹیبل کا اشارہ کریں اور پکے ہو جائیں انشاءاللہ. آہستہ آہستہ کر کر کے ان ٹیبلز کی مدد سے ہم ہزاروں الفاظ قرآن میں آنے والے سیکھ لیں گے انشاءاللہ. اچھا، اب یہاں ایک چیز غور کریں کہ کتنی دفعہ اللہ کے ایک ہونے کا، شرک سے بیزاری کا بار بار اعلان ہے. پہلے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ. پہلے بھی اقرار یہی کیا ہے کہ اللہ ایک ہے، سوائے، میں گواہی دے رہا ہوں کہ کوئی الہ نہیں ہے سوائے اللہ کے، پہلی گواہی. پھر وحدہ، وہ ایک ہے، دوسری گواہی. لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، تیسری گواہی. تو شرک سے مکمل بیزاری کا اعلان ہے. شرک بڑی خطرناک چیز ہے، شرک کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا. اس کو ظلم عظیم کہا گیا. تو اس کی خطرناکی کو ذہن میں رکھیے کہ ہم نے بھی دانستہ یا نادانستہ کسی دوسرے کو کہیں اللہ کا شریک تو نہیں ٹھہرا رہے. اللہ یکتا و تنہا ہے. اور آپ کو یاد ہے ہم نے پیچھے یہ پڑھا تھا، چار اللہ کی جو خاص طور پہ چار چیزوں کے اندر، اللہ اپنی صفات میں، ذات میں، اللہ اپنے احکامات میں اور عبادات میں، اللہ کی عبادات میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے. وہ اکیلا تنہا یکتا ہے. اور دیکھیں نا، ایک خدا ہونا بھی ایسا ہی چاہیے، الہ ایسا ہی ہونا چاہیے کہ جس کا کوئی حصے دار نہ ہو. حصے دار ہوتے تو لڑائی ہوتی. تو چلیے اب اس کو ذرا پڑھ لیجیے اچھا سا، پھر انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں. یہاں تک والا آسان حصہ ہے، مجھے یقین ہے آپ سب کو پہلے سے یاد ہے. اگلا حصہ چھوٹا سا ہے، تھوڑا سا ہی، وہ انشاءاللہ ذرا توجہ سے ہم پڑھیں گے تو سب کو ابھی وہ دعا یاد ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اس لیے سوری اس کے بعد والا. تو یہ حصہ بھی آسان ہے، ہم سب کو آتا ہے. وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. یہ بھی ہم نے پیچھے پڑھ لیا تھا، وَأَشْهَدُ، اور میں گواہی دیتا ہوں. اور ان اور انا، ان دونوں کے معنی ہم پڑھ چکے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آگے عبدہ، اب یہ لفظ عبدہ، اس کا بندہ. تو عبداللہ ہم کہتے ہیں نا، عبداللہ نام بھی ہوتا ہے، اللہ کا بندہ، اللہ کا غلام. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے ہیں. اور کیا ہے؟ عبدہ، اس کا بندہ ہے. اور یہاں پر آپ عبد اور عباد، اس کی جمع بھی دیکھ لیں. عبد ایک بندہ، عباد اللہ کے بندے. عباد المسلمین، اے مسلمان اللہ کے بندو. عباد اللہ، اللہ کے بندو. تو اسی طرح رسولہ، اس کے رسول ہیں. رسولہ، یہ بھی دو ٹکڑے ہیں، عبدہ بھی دو ٹکڑے ہیں. تو یہاں سے یہ آپ ٹکڑے کرنے بھی اب آپ کو سمجھ آئے گی. اچھا دیکھیں نا، اگر آپ کو ترجمہ نہیں آ رہا تو آپ جب ٹکڑے کریں گے عبدہ تو آپ کو پتا ہے عبد. اچھا، اب تو اردو میں بھی ہمیں تھوڑا بہت استعمال ہوتا ہے. عبد بندہ، ہو اس کا بندہ، عبدہ. اسی طرح ورسولہ، اور اس کا رسول. تو ان چیزوں سے ہم نے کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. ہاں بالکل، یہ علی بتا رہے ہیں کہ دوسرا کلمہ یہ لوگوں کو آتا ہوگا، لیکن اذان کے بعد کے الفاظ میں بھی یہی الفاظ دہرا کر آگے تھوڑے سے ایڈیشنل الفاظ ہیں اس کے بعد. تو یہاں تک الحمدللہ ہم سب کو یاد ہے، ہمیں پتہ چل گیا، ہم نے پہلے بھی پڑھا ہوا ہے. تو یہاں تھوڑی سی توجہ صرف یہ کر لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پر عبدہ کا اضافہ کیا گیا کہ کوئی غلط فہمی میں نہ جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے بندے، اللہ کے غلام ہیں. کیوں؟ کیونکہ پچھلی امتوں نے دیکھے نا بہت بڑی غلطی کی. پیغام انہیں بھی یہ ملا تھا کہ اللہ ایک ہی ہے، لیکن انہوں نے گڑبڑ کر دی، اس کو خالص نہیں رہنے دیا، شرک کیا. اللہ کے نبی کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، ان کا پارٹنر بنا دیا. کہیں ثلاثہ کا سسٹم، ٹرینٹی کا آ گیا، کہیں کچھ اور کر دیا. تو اس لیے نماز میں ہمیں، ہر نماز میں اور پھر اذان کی دعاؤں میں اور پھر مختلف جگہوں پر یہ کلمات دہرا کر کیا کہا جا رہا ہے کہ شرک کا دروازہ بند ہو جائے بالکل. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
انسانیت کی معراج پر ہیں, بہترین عبد ہیں, لیکن ہیں کون؟ وہ اللہ کے صرف بندے ہیں, وہ اللہ کے ساتھ شریک نہیں ہیں. وہ جیسے ہے نا بڑا خوبصورت سا فکرہ کہ بادز خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر, تو سب سے عظیم ترین ہے لیکن اللہ کے بندے ہیں, اللہ کے غلام ہیں. سو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بہترین اللہ کے بندے ہیں تو ان کا اسوہ حسنہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور یہ دعائیں جو انہوں نے ہمیں سکھائی ہیں ہمیں یہ سیکھنی چاہیے اور پڑھنی چاہیے. تو ذرا ایک دفعہ اس کو نظر مار لیں, پھر آخری حصہ جو ہے نا اس دعا کا وہ ایڈیشنل حصہ ہے, وہ ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے ساتھ یہ بھی یاد کرنے کی, اور وہ بہت پیاری دعا ہے. ایک دفعہ اسے دیکھ لیں. جی, اور وہ یہ ہے جی, تو آخری حصہ آ گیا. ٹوٹل اس کے اندر 6 جو ہے بلکہ 5 کلمات آئیں گے, یہ 6 الفاظ کہہ لیں. اگر آپ توجہ کریں گے ابھی ہم سب کو یاد ہو جائے گا, میرے ساتھ ساتھ اس کو پڑھیں گے بھی. پہلا لفظ اللہم ایزی ہے, اگر ملا کر پڑھیں تو اللہم اجعلنی, مج میم کا زبر جا کے جیم سے ملا, مجعلنی. اور اگر ٹکڑے کر کے پڑھنا ہے آسانی کے لیے تو پڑھ لیں اللہم اجعلنی, الف کے نیچے زیر. اور یہ کیسے پتہ چلا ہے یہ انشاءاللہ تھوڑے سی کلاسز میں ہم آگے جائیں گے تو آپ کو یہ پتہ چل جائے گا. ہماری سسٹر شگفتہ بتا رہی ہیں وہ پہلے اس کو پڑھتی ہیں ماشاءاللہ, تو بڑی اچھی خوبصورت بات ہے. بہرحال اللہم اجعلنی من التوابین, من التوابین. تو پہلا لفظ اللہم ہمیں آتا ہے اے اللہ. یہ دیکھیں یہ جو اگلا لفظ ہے نا یہ ہے اجعلنی. اجعل کا مطلب ہے بنا دے, نی مجھے. یہ آپ نے پڑھا نا یہ, اسی طرح نی مجھے, بنا دے مجھے, اے اللہ بنا دے مجھے. اللہم اجعلنی. اب آپ یہ سارے میرے ساتھ ساتھ ہی پڑھتے جائیں تو انشاءاللہ کوئی مشکل نہیں, آسان دعا ہے, ابھی 2 منٹ میں یاد ہو جائے گی. اللہم اجعلنی جوڑ کر پڑھیں گے تو, الگ الگ پڑھ لیں تب بھی ٹھیک ہے. اللہم اجعلنی, اے اللہ بنا دے مجھے, من التوابین. من کا مطلب بھی آپ کو آتا ہے میں سے, کن میں سے؟ توابین. اور توابین کہاں سے نکلا ہے؟ تابا. تابا عربی کا جو فعل ہے تابا وہ پلٹا, تابا سے بنا تائب پلٹنے والا, اور تواب بار بار پلٹنے والا. تو توبہ کرنے والا کیا کرتا ہے؟ اصل میں غلطی کر کے اللہ کی طرف پلٹتا ہے, توبہ کرتا ہے نا تو, اور اللہ بھی بڑا مہربان ہے, وہ بھی بندے کی طرف پلٹ جاتا ہے, وہ توبہ مان لیتا ہے. تو توابین ہمیں ان میں سے بنا دے جو پلٹیں, توبہ کریں, اللہ کی طرف پلٹ جائیں. سو یہ دیکھیں کتنی پیاری چیز ہے نا کہ ہمیں خوب توبہ کرنے والوں میں سے بنا دے. توابین تو یہ جمع ہو گئی. آپ کو یاد ہے ہم نے کہا تھا توابن اور توابین ہوگا تو یا نون کا اضافہ, توابین. سو اس طرح یہ جمع کا صیغہ بن گیا. اللہم اجعلنی من التوابین, اے اللہ تو ہمیں بنا دے خوب توبہ کرنے والوں میں سے. اور آگے بھی وہی لفظ ہے وَاجعلنی, تو وَاجعلنی من المتطہرین, وَاجعلنی من المتطہرین. وا کا مطلب آپ کو آتا ہے اور, اجعل بنا دے, نی مجھے, من المتطہرین خوب پاک صاف رہنے والا. طاہر کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں, طاہر نام بھی ہوتا ہے ہمارے ہاں, متطہر مطاہر نام بھی یہ رکھے جاتے ہیں. سو طہارت صفائی پاکیزگی, اس سے یہ لفظ متطہرین کون ہے؟ پاک صاف رہنے والے, متطہرین. تو وجعلنی من المتطہرین, اور بنا دے مجھے پاک صاف رہنے والوں میں سے. تو آسان ہے, بس یہ آخر میں یہ کلمہ آپ نے ایڈ کر دینا ہے, پیچھے والا آپ کو آتا ہی ہے سارا. اشہدو سے لے کے چلیں اور پھر یہاں آپ کے یہ ایڈیشنل الفاظ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. الحمدللہ تو آسان ہے. تو یہ دعا جو ہے اس میں بار بار پہلے تو توبہ کرنے کی ترغیب ہے, کیونکہ ہم بار بار غلطیاں کرتے ہیں نا. تو توبہ یہ نہیں ہوتی بس اے اللہ میری توبہ, اس کا کچھ طریقہ ہے اور اس کی کچھ شرائط ہیں. وہ کیا ہے یہ آپ کے سامنے ابھی آپ کو نظر آ رہی ہیں کہ سب سے پہلے تو توبہ کرنے کے لیے آپ اعتراف کریں کہ ہاں آپ نے گناہ کیا ہے, آپ سے گناہ ہوا ہے. نمبر 1 اعتراف, آپ نے غلط کام کیا ہے.
नंबर 2, गलत काम किया तो उस पर शर्मिंदगी भी है कि हाँ बस हो गया गलत काम तो ये अल्लाह मेरी तौबा, बस नहीं, उस पर शर्मिंदा हो कि अल्लाह ये गलत काम हुआ है, नमाज छूट गई है, झूठ बोला है, कुछ और भी है, तो उस पर शर्मिंदा हो। नंबर 3 कि अब ये इरादा किया जाए पक्का और पुख्ता कि अल्लाह इंशाल्लाह आइंदा ऐसा नहीं करूंगा या करूंगी। और फिर अगर इस दरमियान कोई ऐसी गलती की है जिसमें किसी का हक मारा गया, किसी के बारे में झूठ बोला है, किसी का कुछ खा लिया है, किसी की इमानत नहीं लुटाई थी, तो उसको वापस करने का अज़म किया जाए और फिर प्रॉपरली जुबान से तौबा की अदायगी, ये नंबर 5 है, तौबा कही जाए। तो कम से कम अल्फाज के हैं अस्तगफिरुल्लाह, इस तरह तौबा की जाए। तो ये तौबा की शराइत है 5। जब भी इंसान से गलती हो तो उससे चाहिए कि वो इस तरह से तौबा करने की कोशिश करें। तो हम इसमें क्या कहते हैं, अल्लाहुम्मा इजअलनी मिनत तव्वाबीन। तो ये दुआ ही हम इसलिए मांगते हैं कि अल्लाह ये तौफीक भी तू ही दे सकता है, लिहाजा मैं गलती कभी कर बैठूं तो उस पर तौबा की मुझे तौफीक दे। वइजअलनी मिनल मुततख्खिरीन, और मुझे पाक साफ कर दे। तो कैसा पाक कर, मेरा घर भी पाक हो, मेरा लिबास पाक हो, मेरा अकीदा अल्लाह के बारे में गुमान ये पाक हो, मेरा ईमान पाक हो, मेरे ख्यालात साफ सुथरे हो, पाक हो, शक व शुबा से भरी, और हर तरह की पाकी ए अल्लाह तू मुझे दे। तो इसमें जिस्मानी, रूहानी, जहनी, मजहबी, अखलाकी, हर तरह की पाकी ए अल्लाह तो हमें बख्श दे। तो ये खूबसूरत, और देखें कितनी खूबसूरत दुआ है, बड़ी जबरदस्त किस्म की दुआ है। आइए इसको एक दफा फिर इकट्ठी देखते हैं, आप इसको याद करने की भी कोशिश करें, पढ़ें भी, दोहराएं भी। अल्लाहुम्मा इजअलनी मिनत तव्वाबीन व इजअलनी मिनल मुततख्खिरीन। टोटल ये दुआ है। पहला ऊपर वाला कलमा अलग चाहिए, याद कर लें, अल्लाहुम्मा इजअलनी मिनत तव्वाबीन, जिनको जोड़कर आसान लगता है वो ऐसे पढ़ लें, अल्लाहुम्मा इजअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुततख्खिरीन। जिन्हें ब्रेक करके आसान लगता है, अमूमन ब्रेक करके इजी होता है, अल्लाहुम्मा इजअलनी मिनत तव्वाबीन व इजअलनी मिनल मुततख्खिरीन। तो आप में से कोई पढ़ना चाहता है इसको? कोई ऐसा है जिसको याद हो गई अभी, रेज हैंड करके तो जरा मुझे बताएं, जिसको याद हो गई और वो पढ़ना चाह रहा हो। जी सिस्टर आमना है हमारी, आपको अनम्यूट किया गया सिस्टर, सुनाइए। जिन्हें अभी अभी याद हुई ना उनमें से भी कोई। जी। अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुतत्तहिरीन। माशाल्लाह, बहुत ही खूब, जबरदस्त आपने। ये सिस्टर हमारी जरीन गुल हैं शायद, सिस्टर आप भी अगर सुनाना चाहती हैं सुना दें, बाकी लोग गौर से सुने, उन्हें भी याद हो जाएगी, सबको हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इजअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुतत्तहिरीन। वेरी गुड, जबरदस्त, आपने बिल्कुल ठीक पढ़ी है जी। अच्छा जी, और एक और पढ़वा लेते हैं ताकि सिस्टर मरियम रियाज हैं वो भी पढ़ दें, हमारा टाइम भी हो गया तकरीबन। जी सिस्टर मरियम पढ़ दें। अल्लाहुम्मा इजअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुतत्तहिरीन। माशाल्लाह, वेरी गुड। ब्रदर सैयद हाशिर इब्राहिम आखिरी यहाँ पे, आप पढ़ लें, आपको अनम्यूट कर दिया है। अल्लाहुम्मा इजअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुतत्तहिरीन। वेरी गुड। तो मुश्किल तो नहीं हुई ना, आसानी से याद हो रही है, अगर आप इसको अभी से दोहरा लिया आप लोगों ने। सिस्टर साइमा अब्दुल वाहिद भी पढ़ दें। अल्लाहुम्मा इजअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुतत्तहिरीन। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये देखें हमें याद हो गई। अब ये वुजू के बाद आप ये दुआ पढ़ें और एंजॉय करें कि आपके लिए जन्नत के 8 दरवाजे इंशाल्लाह खोल दिए जाएंगे, और ये कितना बड़ा एजाज होगा कि जिस मर्जी से चाहें आप उससे एंटर हो जाएं। तो अल्लाह मुझे और आप सबको, हम सबको तौफीक दे कि हम इसको वुजू के पहले और बाद की दुआएं पढ़ा करें। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें चूंकि मतलब आता है तो यकीनन हम इसको अच्छे तरीके से जहन में रखते हुए पढ़ेंगे, तो अल्लाह और भी इसमें बरकत डालेगा। अब आप सवालात पूछ सकते हैं। अच्छा, आप सबसे गुजारिश ये है कि हमारे साथ ब्रदर एजाज, आपको पता है अमूमन होते हैं, आज भी उनके बेटे हमारे साथ शामिल हैं, तो उनको कोविड पॉजिटिव उनका आया है। आप सब उनके लिए दुआ करें, वो बड़ी मेहनत करते हैं कुरान के हवाले से, क्लासेस के हवाले से, ना सिर्फ इस कोर्स में और जगहों पे भी कोर्सेज को कंडक्ट करवाना, AQT के तौर पे रिवीजन क्लासेस में भी आपने उन्हें देखा होगा।
تو آپ سب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو مکمل صحت و تندرستی عطا فرمائے اور اس پر بیماری کے درمیان اللہ تعالیٰ انہیں تکلیف سے محفوظ رکھے، آسانی پیدا فرمائے ان کے لیے، اور وہ جلد صحت یاب ہو کر آ جائیں واپس اور ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں۔ اور ان کے اگر بیٹے ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں تو یہ ضرور پیغام دیں کہ قرآن کلاس میں سب لوگوں نے ان کے لیے دعا کی اور ہمیں پورا یقین ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ انہیں جلد صحت یاب کر دیں گے۔ تو اب آپ سوالات جو پوچھنا چاہتے ہیں وہ لوگ ریز ہینڈ کر لیں، میں خود ہی آپ سے ایک دو لوگوں کو لے لیتا ہوں۔ جی سسٹر مریم ریاض آپ پوچھنا چاہتی ہیں، پوچھیے۔ سسٹر مریم اگر آپ پوچھنا چاہتی ہیں، بردر حاشر پوچھنا چاہتے ہیں، آپ پوچھ لیں۔ اگر آپ کے ہاتھ پہلے سے کھڑے ہیں تو پھر انہیں نیچے کر دیں، جنہوں نے سوال پوچھنا ہے ان کو ہاتھ ان کو پوچھنے دیں پلیز۔ جی برائے مہربانی اگر آپ کے ہاتھ پہلے سے کھڑے ہیں تو انہیں نیچے کر دیں، جو سوالات والے ہیں صرف وہ ہاتھ کھڑے کریں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر اگر کچھ لوگ جو ابھی کورس کا حصہ بننا چاہتے ہیں کیا وہ انرولمنٹ کروا سکتے ہیں اتنی کلاسز کے بعد؟ نہیں، اس میں آئیڈیلی بیسٹ یہ ہے کہ ان کو یہ ایڈوائز کریں کہ ابھی انرولمنٹ نہ کروائیں، کیونکہ انہیں نہ آگے سے سمجھ آئے گی نہ پیچھے سے، پھر بعض اوقات لوگ ڈی موٹیویٹ ہو کے چھوڑ دیتے ہیں تو ایک اپرچونٹی ویسٹ ہو جاتی ہے۔ ابھی انشاءاللہ کچھ دنوں میں ایک ویسے پیڈ کورس تو ابھی شروع ہو رہا ہے، لیکن وہ پیمنٹ کے ساتھ ہے، اگر وہ جوائن کرنا چاہیں تو تب وہ کر لیں، اور انشاءاللہ اکتوبر نومبر میں ہمارا اگلا بیچ بھی شروع ہوگا، تو بیسٹ یہ ہے کہ وہ شروع سے جوائن کریں۔ ٹھیک، تھینک یو سو مچ سر۔ جی اور کوئی سوال ہے تو سسٹر بینش پوچھنا چاہ رہے ہیں، سسٹر بینش پوچھیے۔ جی سر یہ میں نے ابھی آپ سے کوسچن کیا تھا۔ اچھا اوکے سوری، آپ نے پوچھ لیا، پھر ہاتھ وہ کر دیں نیچے۔ سر میں نے کر دیا۔ مائے کے نام سے کوئی ہیں جی وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں، پوچھیے۔ مائے کے نام سے آپ کو میوٹ کیا، آپ پوچھ لیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر کیا حال ہے؟ الحمدللہ۔ سر میں نے پوچھنا تھا کہ میں نے پڑھا تھا، کہیں سے سنا تھا کہ وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ ہی الحمدللہ پڑھتے ہیں، تو آپ نے ابھی بتایا کہ صرف بسم اللہ پڑھتے ہیں، تو صرف بسم اللہ پڑھنی ہے، پوری بسم اللہ نہیں پڑھنی؟ نہیں سسٹر، مختلف احادیث میں بعض کا دعاؤں کے الفاظ میں تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے۔ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ساری چیزیں ہمارے پاس ریفرنسز ہیں مختلف احادیث سے ہیں، اگر آپ کو کوئی اور حدیث سے بھی ایسا ریفرنس ملتا ہے تھوڑا بہت الفاظ کے فرق سے آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ اس طرح پڑھ لیجئے، نو پرابلم۔ جی سر، تھینک یو سو مچ سر۔ چلیں جی، باقی اب چونکہ ٹائم تھوڑا ہے میں باقی سوالات آخر میں لیں گے، تو ہم آگے بڑھتے ہیں اور ہم اپنی جو گرامر کا حصہ انشاءاللہ اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہی ہم انشاءاللہ گرامر میں حروف جر ہم پڑھ رہے ہیں، پچھلے کلاس میں ہم نے 3 پڑھے تھے، اس کلاس میں بھی 3 پڑھیں گے، اور ایک چیز جو بار بار میں نے آپ سے کہا تھا ہم دہراتے رہیں گے جب تک کہ آپ کو اچھی طرح یاد نہ ہو جائے، وہ ہے اسم کی تعریف۔ اسم کیا ہوتا ہے؟ کسی شے کا نام یا کسی شے کی صفت، 2 چیزیں۔ فعل کیا ہوتا ہے؟ کسی کام کا کرنا یا اس کا ہونا، اور حرف کیا ہوتا ہے؟ جو اسموں کو ملائے اور جو فعلوں کو ملائے۔ تو یہ ایک چھوٹی سی ٹپ آپ کو دے رہا ہوں کہ تینوں کی تعریف میں 2 چیزیں آتی ہیں۔ اچھا، اب اسم کی نشانیاں بھی آپ کو یاد ہونی چاہیے، الف لام لگا ہو، 2 پیش لگے ہوں، 2 زبر لگے ہوں یا 2 زیر لگے ہوں۔ اب یہ دیکھیں، اگر آپ قرآن اٹھائیں جیسے میں نے یہ اٹھایا ہے تو یہ میرے سامنے ایک لفظ مجھے نظر آ رہا ہے، لکھا ہوا ہے نفسن، تو 2 زبریں ہیں۔ اب 2 زبر سے مجھے فوری پتہ لگ گیا اچھا یہ اسم ہے۔ دیکھیں کتنا آسان کام ہو گیا کہ یہ اسم ہے۔ اب جب آپ انشاءاللہ آگے آگے بڑھتے جائیں گے پھر آپ کو ان چیزوں کا ترجمہ کرنے میں، ان کو سمجھنے میں اور زیادہ آسانی ہوا کرے گی۔ غمرتن، تن، یہ بھی 2 زیریں لگی ہوئی ہیں، تنوین ہے، تو مجھے پتہ چل گیا یہ اسم ہے۔ خیر، آج بھی ہم نے پڑھا خیر کا لفظ، تو خیرن لکھا ہوا ہے، اس سے مجھے پتہ چل گیا یہ بھی اسم ہے۔ تو اس طرح سے قرآن میں ذرا یہ چیزیں دیکھتے بھی رہا کریں۔ مستقیمن، رک رہا ہے تو مستقیم، یہ ہم نے پڑھا بھی تھا، آپ کو یاد ہے نا، مستقیم سیدھا۔ تو اس طرح سے آپ نے قرآن سے بھی ان چیزوں کو ریفر کر کے دیکھنا ہے۔ اور اس کی جمع میں ہم نے کہا تھا نشانیاں، یہ ہمارے کوئی ہیں بردر یا سسٹر، پلیز بیٹے آپ اپنی یہ ویڈیو آف رکھا کریں، اس سے ذرا پریشانی ہوتی ہے اور یہ ریکارڈنگ میں بھی آ جائے گی۔
ان کے ساتھ اگر کوئی بڑے ہیں تو پلیز ان کو سپروائز کریں. اچھا جی, واو نون یا نون اور الف تے کے اضافے سے اس کی جمع بنتی ہے. ٹھیک ہے, تو اچھا پھر ہم نے اسم کے ساتھ ملائے تھے ضمائر کو. یہ صرف دہرائی آپ کو یاد کروانے کے لیے کہہ رہا ہوں. تو آئیے آپ میں سے کون اس کی پریکٹس کروانی چاہتا ہے ربہ ربہم والے ٹیبل کی ترجمے کے ساتھ؟ جی, کس نے ہاتھ کھڑا کیا؟ سب سے پہلے سسٹر ظرفیہ شیخ نے کیا. جی سسٹر ظرفیہ کروائیے. ربہ اس کا رب, ربہم ان سب کا رب, رب کا آپ کا رب, ربی ای میرا رب, ربکم آپ سب کا رب, ربنا ہمارا رب. ماشاءاللہ, ربنا ہمارا رب, بہت خوبصورت. بس ہاتھوں کے اشارے ساتھ ساتھ کرنے ہیں سب نے. آپ جب پریکٹس کر رہے ہوں تو کیونکہ ہم رٹا نہیں لگا رہے, ہم ساتھ اس کو ٹی پی آئی سے برین میں سٹور کر رہے ہیں تاکہ یہ جب کہیں اور جگہ پر آئیں تو ہمیں اس کو ترجمہ کرنے میں سمجھنے میں آسانی ہو. ٹھیک ہے, پچھلے ہفتے ہم نے لی من عن پڑھا تھا, لی من عن. اب ایک چیلنج آپ سب کو دے رہا ہوں, چیٹ باکس میں مجھے لی کا مطلب تو میں نے سامنے دکھا دیا آپ کو, لیے اس کا کس ایگزامپل سے ہم نے اس کو یاد رکھا ہوا ہے, وہ ایگزامپل بتائیں مجھے. لی کے لیے ہم نے کس مثال سے اس کو یاد رکھا ہوا ہے, وہ مثال بتائیں. جی بتائیں. ماشاءاللہ, بالکل ٹھیک ہے, صحیح لکھ رہے ہیں. ابھی میں صرف دیکھتا جاؤں گا جب کافی لوگ لکھ لیں گے, تاکہ جو لوگ چیٹ باکس میں نہیں لکھتے نا, آپ اکیلے بھی اگر بیٹھے ہوئے تو اونچی آواز میں بولیں, خود سے اپنے آپ کو بتائیں, آپ کے کانوں میں پڑے تاکہ آپ کو یہ یاد ہو جائے. بالکل ٹھیک ہے. للہ, الحمد للہ, للہ ساری کی ساری تعریف اور شکر اللہ کے لیے. اس سے ہم نے لیے للہ کو, پھر ہم نے ٹیبل سے ملایا تھا. ٹھیک ہے, اب صحیح ہو گیا, یہ ہوگی مثال, سب نے صحیح بتایا ہے. من کا مطلب, من کی مثال کون سی؟ آج بھی ہم نے پہلے پوچھا ہے, وہ تو ابھی پوچھا ہے اس لیے میں بتائی. من الشیطان, بالکل ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے, وہ ماشاءاللہ آپ نے تیزی سے بتا دیا. ان والی بتائیں ذرا, ان کو کس مثال سے ہم نے؟ ماشاءاللہ سسٹر طاہرہ نے لکھ دیا ہے رضی اللہ عنہ. ماشاءاللہ, عنہ اور عنہا یہ دونوں مثالوں سے ہم نے کیا تھا. آپ سب کو یاد ہے, ویری گڈ. چلیں یہ دیکھیں, یہ ٹیبل ہم نے اس طرح سے آئے, اس کی تھوڑی سی ہم پریکٹس کی. الحمدللہ, اعوذ باللہ والا اور رضی اللہ عنہ, ان مثالوں سے ہم نے یاد رکھا ہوا ہے. چلیں اب آپ سے ٹیبل کرواتے ہیں. پہلا ٹیبل کون کرے گا؟ لا والا, لا لہو لہم والا. بردر ہیں معین اکرام, جی کروائیں آپ. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. لاہو اس کے لیے, لاہم ان سب کے لیے, لاکا آپ کے لیے, لی میرے لیے, لاکم آپ سب کے لیے, لانا ہمارے لیے. ماشاءاللہ, ویری گڈ, پرفیکٹ. آگے ہیں ہماری سسٹر آمنہ انعام. جی سسٹر کروائیے اگلا ٹیبل. من ہو اس سے, من ہم ان سب سے, من کا آپ سے, منی مجھ سے, من کم آپ سب سے, مننا ہم سے. مننا ہم سے, ماشاءاللہ, ویری گڈ. بردر داؤد ہیں, بردر داؤد, آپ کروائیے عن والا. انہو, آپ نے خود کو میوٹ کر لیا شاید دوبارہ. جی. انہو اس سے, انہم ان سب سے, ان کا آپ سے, انی مجھ سے, انکم آپ سب سے, انا ہم سے. ماشاءاللہ, عنا ہم سے, ویری گڈ. تو یہ ہو گیا جی زبردست. یہ پچھلے ویک کی دہرائی ہے, اس میں کوئی نئی چیز نہیں ہے, یہ آپ نے پڑھے ہوئے ہیں اور یہ پچھلے ویک کی دہرائی ہے. آئیے ذرا گہری سانس لیتے ہیں, اللہ سے دعا کرتے ہیں. اور گہری سانس کیوں لینی ہے؟ یہ ویسے بھی طریقہ سیکھ لیں انشاءاللہ, یہ بڑا ریلیکس بھی کرتا ہے. اور جب پڑھ رہے ہوں, آپ کچھ یاد کر رہے ہوں, آپ پوری ایئر کو اندر لے کے جائیں پہلے, اور اس کو اندر پورا فل کر کے اور اس کو باہر نکالیں, اور پھر آپ ریلیکس کر کے کہیں رب زدنی علما. اللہ سے دعا کیجئے رب زدنی علما, تو تاکہ ہم انشاءاللہ جو اگلی چیز ہم پڑھنے جا رہے ہیں, آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ بی, فی اور علا. بی, فی اور علا,
یہ 3 اور حروف جو ہیں یہ 7 ضمائر کے ساتھ مل کے قرآن میں 3600 سے زائد بار آئے ہیں، یعنی 3617 ٹائمز. سو اس لیے اس کو ہم اچھا سا یاد کرنے کی کوشش کریں گے، اور پہلے اس کے معنی کو جانیں گے بی ایگزامپل کے ساتھ، پھر اس کی ٹیبل کے ساتھ انشاءاللہ پریکٹس کریں گے. تو آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں بی. پہلا جو بی ہے اس کے لیے ایگزامپل ذہن میں رکھیں، بی سے. بی سے یہ سب سے پہلے ہم نے آپ کو یہ تعوذ پڑھا، اور جب ہم تسمیہ بسم اللہ بسم اللہ بی بسم اللہ، آج بھی ہم نے کہا ہے وضو سے پہلے کی دعا بسم اللہ، تو بی اور اس میں بی آیا نا، بی سے، ٹھیک ہے، بی سے. تو اس لیے ہمیں یہ یاد ہے پہلے سے ہی، کوئی مشکل نہیں ہے. تو اب اس کو انہی ضمائر کے ساتھ جوڑتے ہیں، بی ہی اس سے، بہم ان سب سے، بکا آپ سے، بی مجھ سے، بکم آپ سب سے، بنا ہم سب سے. اور بہا جو مونس والا ہے نا وہ بھی لگا لیا کریں، ہم وہ بھی پریکٹس کر لیا کریں، بہا اس عورت سے، مونس سے. ٹھیک ہو گیا؟ تو اب اسی طرح آپ پریکٹس کروائیں گے مجھے یہ ساتھ. تو سب سے پہلے سسٹر فرح ناز کو لے لیتے ہیں. جی سسٹر فرح ناز کروائیے آپ. بی ہی اس سے، بی ہم ان سب سے، بکا آپ سے، بی مجھ سے، بکم آپ سب سے، بنا ہم سے. ہم سے، ماشاءاللہ. تو آگے ہیں سسٹر ظرفیہ ہیں، سسٹر کروائیے. بھی اس سے، بہم بہم ان سب سے، بکا آپ سے، بی مجھ سے، بکم آپ سب سے، بنا ہم سے. ماشاءاللہ. بی مجھ سے، بکم آپ سب سے، اور بنا ہم سے. ویری گڈ. ایک دفعہ اور اس کو یہ مائے، جنہوں نے مائے لکھا ہوا ہے اپنا پورا اگر نام لکھتے تو آسانی ہوگی. چلیں آپ کو انمیوٹ کیا ہے. بھی ہی اس سے، بہم ان سب سے، بکا آپ سے، بی مجھ سے، بکم آپ سب سے، بنا ہم سے. اور مجھے یقین ہے آپ اشارے ساتھ ساتھ کر رہے ہیں، اور باقی جی لوگ سر. بھی ساتھ، جب کوئی کروا بھی رہا ہو، میں کروا رہا ہوں یا کوئی اور، آپ ساتھ ساتھ اشارے کریں گے. ٹھیک ہے جی؟ تو یہ جی تو سر. تھا پہلے والا ایکسپریشن. آئیے اس کی عربی بول چال دیکھتے ہیں، بڑی مزے کی ہے، اس سے ہمیں پھر زیادہ اچھا یاد بھی رہتا ہے نا. تو اگر آپ سے پوچھا جائے حل اللہ رحیم بہی، یا ملا کر اگر پڑھیں گے تو حل اللہ رحیم بہی. اب پہلے تو خود بخود آپ کو یہ میننگ آپ کو خود ذہن سے بنانا چاہیے، کیونکہ آپ کو حل کا معنی بھی آتا ہے، اللہ کا بھی پتہ ہے، رحیم کا آتا ہے، اور بھی ہی اس پر، اس کے ساتھ، اس سے. تو کیا اللہ اس پر مہربان ہے، اس سے مہربان ہے؟ یہ معنی وہی ہے. تو اب آپ جواب میں کیا کہیں گے؟ یہ تو اچھی بات پوچھ رہے ہیں نا ہم. تو فرض کر لیں ہم نے ہاں میں ہی جواب دینا ہے، تو ہم کیا کہیں گے؟ نعم اللہ رحیم بہی. ٹھیک ہو گیا؟ اب اگر میں آپ سے یہ کہوں حل اللہ رحیم بہم، جمع ہو گئی، تو کیا جواب دیں گے آپ لوگ؟ کیا کہیں گے؟ نعم اللہ، کیا آگے کیا آئے گا؟ رحیم بہم. بہم کا جواب بہم صحیح، غائب والوں کا اسی طرح جواب. ٹھیک ہو گیا؟ ہاں اگر آپ سے کہا جائے حل اللہ رحیم بکا، آپ کی طرف آپ سے پوچھا جا رہا ہے، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں ڈائریکٹ. تو بردر داؤد ہیں یہاں پہ، ابھی تھوڑی دیر پہلے شاید انہوں نے ہاتھ کھڑا کیا تھا، اگر نیچے نہیں کر لیا تو کہاں گئے ہیں؟ آپ کو انمیوٹ کیا، آپ جواب دینا چاہتے ہیں دیجیے. نعم حل اللہ رحیم بنا، بی نہیں بکا ہے، ہاں بی، ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے. اسی طرح یہ آئی فون کسی کی آئی ڈی ہے، وہ مجھے اگلے والے کا جواب دیں. تو اس کا ہوگا بی، اور حل اللہ رحیم بکم، کیا جواب دیں گے آپ؟ نعم اللہ رحیم
बिकुम नाम अल्लाह रहीम बिकुम। बिकुम है सिस्टर, तो जवाब क्या देंगे? ये तो मैं आपसे कह रहा हूँ ना, आप सबसे कि हल्लाहु रहीमुम बिकुम, तो आप कहेंगी नाम अल्लाहु रहीमुम, इशारा इस तरफ है, तो लफ्ज क्या निकलेगा मुंह से? बिना, बिना, सॉरी, हाँ बिना, हलिल्लाहु रहीमुम बिना। पहली दफा हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोई मसला नहीं, बताइए आप बोलिए। नाम अल्लाहु रहीमुम बिना। माशाल्लाह, परफेक्ट, बिल्कुल ठीक है कि अल्लाह हाँ हम सबसे रहीम है। ठीक है जी। जी तो सॉरी, रहीम, रहीम का लफ्ज था यहाँ पे, रहीम है, यानी रहमत वाला है हम पर। तो अच्छा जी, अब अगला जो लफ्ज है वो है फी। अब ये फी का लफ्ज है, फी का मतलब होता है फी में, और ये हम आम बोलते हैं फी सबीलिल्लाह। जैसे ये कोर्स फी सबीलिल्लाह करवाया जाता है, आप जैसे फी सबीलिल्लाह किसी की मदद करते हैं, आप फी सबीलिल्लाह किसी को पढ़ाते हैं, फी सबीलिल्लाह सदका करते हैं, तो फी में इसका मतलब है में, फी सबीलिल्लाह में, और आसान ये में का लफ्ज। और ये फी सबीलिल्लाह कुरान में 1684 बार आया है। कुरान आप खोलें तो ये आपको हर सफे पर एक दफा नहीं, एक से ज्यादा मर्तबा उम्मीद है कि आपको हर सफे के ऊपर ये फी मिल जाएगा। तो इसलिए ये देखें, अभी मैंने खोला है कद अफलाह 18वां पारा सूरह मोमिनून आयत नंबर 61। तो इसमें ये आ रहा है फिल खैरात, फी आ गया यहां पर। तो ये फी का लफ्ज जो है ना, आपको कुरान में बहुत ज्यादा दफा 1600 मरतबा है, तो यकीनन आपको बार बार नजर आएगा। तो इसलिए आप इसे ढूंढ भी सकते हैं, इसे देखिए भी, और इसका तर्जुमा भी सीख गया हमने। जी बिल्कुल, फी ईमान अल्लाह भी कहते हैं। लेकिन अच्छा, रेफरेंस एक्सप्रेशन मैं इसलिए कहता हूँ ये वाला याद रखें क्योंकि सबको एक याद रहता है, तो जरा वो उसमें आसानी होती है, वरना आपको अपने तरीके से भी याद हो तब भी ठीक है। तो आइए अब इसका टेबल दोहराते हैं। तो कौन करवाना चाहता है? पहले एक दफा मैं करवाता हूं, फिर आप करवाइएगा। फी ही उसमें, फी हिम उन सब में, फी का आप में, फिया। अब यहाँ पे दो या इकट्ठे हो रहे हैं तो फिया साउंड बन रही है, फिया मुझ में, फीकुम आप सब में, फीना हम सब में। ठीक हो गया जी। तो अब आप में से ये कोई है विविड गर्ल लिखा हुआ है, जो भी सिस्टर आपको अनम्यूट किया, आप करवाइए। अपना नाम पूरा सही टाइप कर देना उसके अंदर आप लोग जी, करवाइए। आपने फिर शायद वो कर दिया, खुद को म्यूट कर लिया, अनम्यूट कीजिए। अच्छा चले, मैं कोशिश करता हूँ, जरा नए लोगों को भी लेते हैं। सिस्टर बिनिश इनाम है, उनको लेते हैं। सिस्टर बिनिश इनाम, आपको किया गया अनम्यूट। फी ही इसमें, फी हिम इनमें, इन सब में, फी का आप में, फीया मुझ में, फीकुम आप सब में, फीना हम सब में। माशाल्लाह, वेरी गुड। सिस्टर सारा है, उनको अनम्यूट किया मैंने। सिस्टर सारा यूसुफ, आप अगर करवाना चाहती हैं करवाइए। जी सिस्टर सारा मुझे सुननी है तो करवाइए। फी ही, अच्छा जी, उन्होंने फिर म्यूट कर लिया खुद को, ठीक हो गया। और ओके, ताहिरा अशरफ है सिस्टर, आप करवाइए। फी ही उसमें, फी हा उसमें, फी हिम उन सब में, फी का आप में, फीया मुझ में, फीकुम आप सब में, फीना हम सब में। माशाल्लाह, परफेक्ट। ब्रदर अतर महमूद है, आप करवाइए। फी ही उसमें, फी हिम उन सब में, फी का आप में, फीया मुझ में, फीकुम आप सब में, फीना हम सब। माशाल्लाह, परफेक्ट। और फी हा भी कह सकते हैं कि मोनस में, उस मोनस में। ठीक है जी।
تو پرفیکٹ, بہت اچھی آپ لوگ پریکٹس کروا رہے ہیں. اس کے عربی جملے اسی طرح خیر کا لفظ آج ہم نے سیکھا نا, آئیے اس کو ملا کے اس کے عربی جملے بناتے ہیں. حل فیہ خیر, تو جواب میں آپ وہی کہیں گے نعم فیہ خیر. اور اگر ہوگا حل فیہم خیر تو آپ کہیں گے نعم فیہم خیر. اور اگر آپ سے کہا جائے حل فی کا خیر تو آپ کیا کہیں گے نعم فیہ خیر. اور اگر کہا جائے حل فیکم خیر تو آپ کہیں گے نعم فینا خیر. تو یہ کانورسیشن کا سٹائل ہے. تو آئیے تیسرا, یہ انشاءاللہ آپ پریکٹس کر لیجئے گا. تیسرا ہے علا, آئین سے علا. تو یہ علا جو ہے اس کا ریفرنس مثال یاد رکھ لیں, السلام علیکم. یہ دیکھیں یہاں پر یہ آیا ہے علا, یہ السلام علیکم میں, ٹھیک ہے, پر سلامتی ہو آپ پر اس کا مطلب ہوتا ہے. تو اس کو ہم جوڑ کر پڑھیں گے اب, ٹھیک ہے. اور ہم کہیں گے علیہ اس پر, علیہم ان سب پر, علیکا آپ پر, علیہ مجھ پر, علیکم آپ سب پر, علینا ہم پر. تو بڑی مزے سے آسان سا ٹیبل ہے یہ. تو السلام علیکم سے ریفرنس ہے. ایک دفعہ پھر کرتے ہیں, علیہ اس پر, علیہم ان سب پر, علیکا آپ پر, علیہ مجھ پر, علیکم آپ سب پر, علینا ہم پر یا ہم سب پر. تو آسان ہے. اس کی عربی بول چال دیکھیے کیا ہے. اب ہم ما لگائیں گے. ما کا مطلب ایک ہوتا ہے نہیں, ٹھیک ہے, وہ والا معنی لگاتے ہیں. تو اگر آپ سے سوال پوچھا جائے حل علیہ دین, یہ یاد رکھیں یہ دین نہیں ہے, دال پر زبر ہے, دین. دین ہوتا ہے قرض, جیسے لین دین کہتے ہیں نا ہم اردو میں لین دین, تو اس سے یاد رکھ لیں اس کا معنی. حل علیہ دین, کیا اس پر قرض ہے, علیہ اس پر, دین قرض ہے. تو اب آپ کیا کہیں گے, چونکہ قرض اچھی چیز نہیں تو ہم فرض کر رہے ہیں ما علیہ دین, نہیں اس پر قرض نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو اسی طرح حل علیہم دین, کیا ان سب پر قرض ہے, تو آپ کہہ رہے ہیں ما علیہم دین. اور آپ کو اگلی بھی آتی ہے کانورسیشن, جب علیہ کا ہوگا تو کیا بن جائے گا علیہ, ٹھیک ہو گیا. اور جب علیکم ہوگا تو علینا. تو اس طرح سے انشاءاللہ ہم اس کی کانورسیشن کر سکتے ہیں. تو اب یہ چیزیں آپ پریکٹس کرتے جائیں گے نا جب, تو انشاءاللہ یہ بہتر ہوتی جائیں گی. اس کی پریکٹس بہت ضروری ہے. تو آج ہم نے یہ جو ہی والا سیکھا نا, ہا کے لیے بھی یہ یاد رکھتے ہیں, بی ہی بہا, فی ہی فیہا, علیہ علیہا, یہ مونس والے سیکھوں کے لیے ہا لگتا ہے. تو یہ بھی ہم نے دہرائے بھی ہیں. یہ پورا ٹیبل ہو گیا. اس کی اسکرین شاٹ لے کے جب آپ کے پاس پی ڈی ایف آئے نا, اسکرین شاٹ لے لیا کریں, موبائل پر لگا دیں اور اس کی بیک گراؤنڈ لگا دیں, یہ سیٹ کر دیں, اور پھر انشاءاللہ یہاں سے آسانی سے یاد کرتے رہیں. تو آج ہم نے یہ 3617 بار قرآن میں آنے والے حروف جر کو ان ضمائر کے ساتھ ملایا ہے. چلیں ذرا آپ کا ٹیسٹ لیتے ہیں. چلے بہم کا اشارہ کریں آپ سب, بہم, اور اشارہ بھی کریں ترجمہ بھی کریں جہاں بھی بیٹھے ہوئے. پھر میں آپ کو میں اشارہ کروں گا اور ترجمہ کروں گا. بہم, یہ یہاں جمع کا اشارہ, بہم ان سب سے, ٹھیک ہے جی. اچھا, فیکم کا اشارہ بھی کریں اور ترجمہ بھی بولیں. فیکم, یہ سامنے کی طرف جمع, فیکم آپ سب میں, آپ سب میں. علیہ, علیہ ترجمہ بھی کریں اشارہ بھی کریں. علیہ, جی یہ اس طرف ہوگا سنگولر, علیہ, ٹھیک ہے جی, اس پر. اور اگر میں آپ کو بولوں علیہا تو پھر آپ کیا کریں گے, اس انگلی سے اشارہ اس طرف کریں گے, اس پر, لیکن یہ مونس ہے. ٹھیک ہو گیا, ماشاءاللہ, ویری گڈ. تو یو آر گوئنگ گریٹ. آج کا نقطہ تعلیم, آپ جو بھی یاد کریں گے آپ بھول جائیں گے, کیونکہ یہ برین جو ہے نا یہ ایک خاص حد تک چیزوں کو محفوظ رکھتا ہے. اس لیے ہمیں دہرانے کی ضرورت ہے, بار بار دہرائیں چیزوں کو. اور دہرانے کے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم دہرانے کا نظام بھی سیکھیں کہ دہرانے کا کون سا طریقہ بہتر ہے. تو آئیے وہ دیکھ لیتے ہیں کیا طریقہ بہتر ہے. اگر آپ 100 باتیں سیکھتے ہیں, 100 باتیں, تو آپ کو اس میں سے کتنی یاد رہتی ہیں؟ آپ کو 30 یاد رہیں گی, 70 جو ہے نا آپ 70% 1 گھنٹے بعد بھول جائیں گے.
اس کا مطلب ہے کہ کوشش کرنی چاہیے جلد از جلد 1 گھنٹے کے اندر ایک دفعہ دہرا لیں. اس لیے آپ کو PDF فائل ہماری کوشش ہوتی ہے آپ کو فوری بھیج دیں کہ آپ نماز پڑھیں اور اس کے بعد PDF فائل کو ایک نظر دیکھ لیں. اگر آپ 1 گھنٹے بعد دہرا لیں گے تو 1 دن تک یاد رہے گا, پھر 1 دن کے بعد آپ 70% بھولیں گے. تو اگلے 1 دن کے اندر اندر ہم آپ کو ویڈیو اس لیے سینڈ کر دیتے ہیں, آپ ٹائم نکال کے تھوڑا سا اس کو دیکھ لیں تاکہ ذہن میں زیادہ محفوظ رہے. اب اگر آپ 1 دن کے دہرائیں گے تو امید ہے کہ 1 ہفتہ یاد رہے گا, اور 1 دہرائی یہ ہو جائے گی کہ آپ جب اپنا ہوم ورک کوشش کریں پھر اس کے بعد کریں, تو جب آپ وہ کریں گے تو انشاءاللہ پھر اور یاد رہے گا. لیکن پھر کیا ہوگا, پھر آپ ہفتے بعد 70%, تو مہینے کے اندر دہرائیں تو وہ آپ کا مڈ کوئز ہو جائے گا, آپ کی میجر دہرائی ہوگی تو انشاءاللہ اس سے پھر یاد رہے گا. اور پھر آپ اس کی جب دہرائی خاص طور پر قرآن کے اندر جب نکال کے آپ ان چیزوں کو دہرائیں گے نا تو وہ پکی آپ کے ذہن میں محفوظ ہو جائیں گی. اس لیے دہرانے کا عمل نہیں چھوڑنا آپ نے, اور دہرائی کی کلاسز میں بھی بیٹھیں, جو اگر آپ کے لیے ممکن ہے تھوڑا سا وقت نکال کے, تو کلاس سے پہلے 20 منٹ دہرائی کی کلاس ہوتی ہے, اس سے بھی بڑا اچھا, خاص طور پہ گرامر کی دہرائی ہوتی ہے تو آپ کو اچھا یاد رہے گا. اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کبھی نہ بھولیں, گھنٹے بعد دہرائیں, 1 دن بعد, 1 ہفتے بعد, مہینے بعد, اور پھر انشاءاللہ جو لوگ 2 دفعہ کورس 3 دفعہ کر لیتے ہیں وہ تو پھر ساری زندگی یاد رہتا ہے. تو الحمدللہ آج ہم نے 23,000 کی بار کو عبور کر لیا. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں قرآن پڑھنے, قرآن سمجھنے, اس پر غور کرنے, یاد کرنے, اس پر عمل کرنے, اس کو پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک.